ایک چبھن کے کیا ہے مجھ سے رابطہ میرا، علاوہ ایک چبھن کے کیا ہے مجھ سے رابطہ میرا، بکھر جاتا ہے مجھ میں ٹوٹ کے ہر آئینہ میرا، الجھ کے مجھ میں اپنے آپ کو سلجھا رہا ہے جو، الجھ کے مجھ میں اپنے آپ کو سلجھا رہا ہے جو، نہ جانے ختم کر بیٹھے کہاں پر سلسلہ میرا، مجھے چکھتے ہی کھو بیٹھا وہ جنت اپنے خوابوں کی، مجھے چکھتے ہی کھو بیٹھا وہ جنت اپنے خوابوں کی، بہت ملتا ہوا تھا زندگی سے ذائقہ میرا، میں کل اور آج میں حائل کوئی نادیدہ وقفہ ہوں، میں کل اور آج میں حائل کوئی نادیدہ وقفہ ہوں، میرے خوابوں سے ناپا جا رہا ہے فاصلہ میرا، وہ کیسا شہر تھا مانوس بھی تھا اجنبی بھی تھا، وہ کیسا شہر تھا مانوس بھی تھا اجنبی بھی تھا، کہ جس کی ایک گلی میں کھو گیا مجھ سے پتہ میرا، پلٹ آتا ہے ہر دن گھر کی جانب شام ڈھلتے ہی، پلٹ آتا ہے ہر دن گھر کی جانب شام ڈھلتے ہی، کسی بے نام بستی سے گزر کے راستہ میرا، یہ میں ہوں یا میرا سایہ ہے یا میں ہوں، یہ میں ہوں یا میرا سایہ ہے یا میں ہوں، عجب سی دھند میں لپٹا ہوا ہے حافظہ میرا، ہنسی آئی تھی اپنی بے بسی پہ ایک دن مجھ کو، ہنسی آئی تھی اپنی بے بسی پہ ایک دن مجھ کو، ابھی تک گونجتا ہے میرے اندر قہقہا میرا۔ السلام علیکم سامعین، آج ہم عزیز بانو دراب وفا کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ عزیز بانو دراب وفا اردو زبان کی نامور شاعرہ ہیں۔ عزیز بانو 1926 میں بدایوں لکھنؤ میں ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ آپ کا گھرانہ علمی اور ادبی تھا، شاعری وراثت میں ملی۔ آپ کے آباء و اجداد کا تعلق کشمیر سے تھا، وہ کشمیر سے لکھنؤ آ کے آباد ہو گئے۔ خواجہ قطب الدین روڈ اور خواجہ حکیم شمس الدین روڈ اسی خاندان کے دو معزز روشن چراغوں کے نام سے موسوم ہے۔ آپ کے پردادا کا نام خواجہ عزیز الدین تھا، عزیز لکھنوی کے نام سے معروف تھے، عزیز منزل نام کی عالی شان حویلی بنوا رکھی تھی، یہاں عزیز بانو کا بچپن گزرا۔ آپ اپنے 5 بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھیں، شائستگی اور ذہانت کی جیتی جاگتی تصویر تھیں۔ آپ کا خاندان بہت روشن خیال تھا۔ آپ کو اور آپ کی بہنوں کو یونیورسٹی میں تعلیم دلوائی گئی۔ آپ انگریزی فلمیں دیکھنے سینما بھی جایا کرتی تھیں۔ ایم اے انگریزی کے لیے لکھنؤ یونیورسٹی میں داخل کروایا گیا۔ عزیز بانو آئی ٹی کالج میں مشہور رائٹر قرۃ العین حیدر اور مشہور مجاہد آزادی اخبار حقیقت کے ایڈیٹر جناب انیس احمد عباسی کی دختر سعیدہ عباسی کی کلاس فیلو اور سہیلی رہ چکی تھیں۔ کس قدر اس کو سرابوں نے ستایا ہوگا، کس قدر اس کو سرابوں نے ستایا ہوگا، دور ہی سے جو سمجھتا رہا چشمہ مجھ کو، میری امید کے سورج کو ڈبو کے ہر شام، میری امید کے سورج کو ڈبو کے ہر شام، وہ دکھاتا رہا دریا کا تماشا مجھ کو، پھر سجا دے گا وہ یادوں کے عجائب گھر میں، پھر سجا دے گا وہ یادوں کے عجائب گھر میں، سوچ کر عہد جنوں کا کوئی سکہ مجھ کو، میرے احساس کے دوزخ میں سلگنے کے لیے، میرے احساس کے دوزخ میں سلگنے کے لیے، چھوڑ دے گا میرے خوابوں کا فرشتہ مجھ کو، پھر یہ ہوگا کہ کسی دن کہیں کھو جائے گا، پھر یہ ہوگا کہ کسی دن کہیں کھو جائے گا، ایک دوراہے پہ بٹھا کے میرا رستہ مجھ کو۔ لوگ کہتے ہیں کہ جادو کی سڑک ہے ماضی، لوگ کہتے ہیں کہ جادو کی سڑک ہے ماضی، مڑ کے دیکھوں گی تو ہو جائے گا سکتہ مجھ کو۔
میں نہ لیلا ہوں نہ رکھتا ہے وہ مجنوں کا مزاج، میں نہ لیلا ہوں نہ رکھتا ہے وہ مجنوں کا مزاج، اس نے چاہا ہے مگر میرے علاوہ مجھ کو۔ آپ ایم اے کے بعد کالج میں انگریزی پڑھانے لگیں، ساتھ شاعری کا شوق بھی جاری رہا۔ ریڈیو انڈیا سے مشاعروں میں حصہ لینے لگیں، بچپن سے کھوئی کھوئی طبیعت کی مالک تھیں۔ آپ نے اپنے اظہار میں نسائی جذبات کو جگہ دی۔ قرۃ العین حیدر کے خیال میں آپ سخت رومانٹک روح تھیں۔ عالمی مشاعروں میں بھی شرکت کرتی رہیں۔ آپ کی کئی غزلیات کو قرۃ العین حیدر نے اپنے ناولوں میں شامل کیا۔ آپ کی شاعری میں ایک مسلسل تلاش کا سفر دکھائی دیتا ہے۔ تلخ ذاتی تجربات نے بے اعتباری کی کیفیت کو نمایاں کر رکھا ہے۔ انداز بیان میں سہل ممتنع اور جدت کا رنگ ہے، سادہ الفاظ میں اظہار کرتی ہیں لیکن ندرت بیانی موجود ہے۔ آپ کی آواز عام نسائی آوازوں سے ایک الگ پہچان رکھتی ہے۔ آپ کا شعری مجموعہ گونج آپ کی وفات کے بعد 2009 میں شائع ہوا۔ آپ 2005 میں ہندوستان میں وفات پا گئیں۔ مجھے کہاں میرے اندر سے وہ نکالے گا، مجھے کہاں میرے اندر سے وہ نکالے گا، پرائی آگ میں کوئی نہ ہاتھ ڈالے گا۔ وہ آدمی بھی کسی روز اپنی خلوت میں، وہ آدمی بھی کسی روز اپنی خلوت میں، مجھے نہ پا کے کوئی آئینہ نکالے گا۔ وہ سبز ڈال کا پنچھی میں ایک خشک درخت، وہ سبز ڈال کا پنچھی میں ایک خشک درخت، ذرا سی دیر میں وہ اپنا راستہ لے گا۔ میں وہ چراغ ہوں جس کی ضیاء نہ پھیلے گی، میں وہ چراغ ہوں جس کی ضیاء نہ پھیلے گی، میرے مزاج کا سورج مجھے چھپا لے گا۔ کریدتا ہے بہت راکھ میرے ماضی کی، کریدتا ہے بہت راکھ میرے ماضی کی، میں چوک جاؤں تو وہ انگلیاں جلا لے گا۔ وہ ایک تھکا ہوا راہی میں ایک بند سرائے، وہ ایک تھکا ہوا راہی میں ایک بند سرائے، پہنچ بھی جائے گا مجھ تک تو مجھ سے کیا لے گا۔